الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي، لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے سبھی حضرات درود شریف کی تلاوت فرما لیں محبت کے ساتھ. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، جامعہ کے عزیز طلبہ، آج غالباً تیسری یا چوتھی بار سالانہ تقریب ختم بخاری میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رات ہی مجھے برادر مکرم پیکر اخلاق محتمم جامع ہاضہ حضرت مولانا محمد نعمان حاشر صاحب نے حکم دیا. اگرچہ میری مصروفیت تھی، میں اس وقت مظفر آباد سے سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچ رہا ہوں، اور دن اور شام کے 3-4 جگہوں پر پروگرام ہیں. اس کے باوجود ان کے حکم کے سامنے میں نہ کر سکا اور میں حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں مختصر وقت لوں گا. حضرات علماء کرام بھی سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور مجھے حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب اور میرے محترم بھائی قائد پاکستان علماء کونسل پنجاب مولانا محمد طاہر عقیل اوان صاحب، انہوں نے بھی 1-2 حکم کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو میں وہ حکم بھی ان کے پورے کر دوں آپ کی خدمت میں. اگر بازار میں کھڑے ہو کر ایک شخص آواز دے کہ اے دکانداروں، تو بازار میں گاہک بھی ہوتے ہیں، راہگیر بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں. تو اس نے جب یہ آواز دی اے دکانداروں، تو گاہک بات نہ بھی سنے تو کوئی حرج نہیں، راہگیر بات نہ بھی سنے تو کوئی حرج نہیں، مسافر بات نہ بھی سنے تو کوئی حرج نہیں. آواز دینے والے نے راہگیروں کو مخاطب ہی نہیں کیا، مسافروں کو مخاطب ہی نہیں کیا، گاہکوں کو مخاطب ہی نہیں کیا. جب اس نے کہہ دیا کہ اے دکانداروں، تو بات واضح ہو گئی کہ مخاطب فقط تاجر ہیں. میں اس وقت یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ کو مخاطب کروں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ توجہ کیجئے گا، تو اس وقت جو گھروں میں ہیں یا دکانوں میں ہیں وہ بھلے سے میری بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں.
میں انہیں مخاطب ہی نہیں کر رہا، میں انہیں آواز ہی نہیں دے رہا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مخاطب نہیں ہے، یا ایہا الذین آمنو، جو ایمان والا ہے میں رب ان سے مخاطب ہوں۔ یا ایہا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں۔ یہ داخلی دروازہ ہے مسجد کے حال کا، اس سے گزر کر آپ بھی تشریف لائے اور اس سے گزر کر میں بھی حاضر ہوا۔ اسلام کا ایک داخلی دروازہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور نو مسلم کو پڑھاتے ہیں کہ پڑھو اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن۔ اس میں دو گواہیاں ہیں، میں زیادہ لمبی تمہید بھی نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ میرے اپنے پاس وقت کم ہے، میں تو صرف حکم کی تعمیل میں آ گیا۔ اس میں دو گواہیاں ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ اتنا سادہ سا لفظ ہے، اتنا عام سا لفظ ہے گواہ، کہ خدا نہ خواستہ کسی کا عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو جج کہے اگلی پیشی پر گواہ لے کر آنا، بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میں گواہ لے آؤں گا، میرے بہت سارے گواہ ہیں، چائے کی پیالی پہ میرے ساتھ ہیں، ہوتے ہیں، میرے گواہ ہیں، دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میرے گواہ ہیں، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں، کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں، میں لے آؤں گا۔ آئے دوستوں کے پاس اور دوست پوچھیں کیا بنا آپ کے کیس کا، وہ جواب دے بننا کیا تھا، جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ، وہ کہیں ہاں ہم ہیں، تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں، ہاں جانتے ہیں، عدالت چلو گے نا، تو وہ جواب میں اگر کہیں کہ ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں نہیں جاتے، ایمانداری سے بتائیے آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گئے، جہاں گواہی دینی تھی وہاں گواہی سے پھر گیا کہ وہاں گواہ نہیں بنتا۔ قاضی آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، علماء کی مجلس ہے، کہ جہاں کوئی رب کی توحید پہ ڈاکہ ڈالے وہاں توحید کا پرچار کرنا اسے ایمان کہتے ہیں، جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں، جہاں کوئی کسی صحابی پہ آل بیت کے گھرانے پر، آقا کے گھرانے پر انگلی اٹھائے وہاں ان کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ بس یہی دو تین جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ جہاں گواہی کی ضرورت ہو وہاں گواہی دی جاتی ہے، جہاں گواہی کا مطالبہ ہو وہاں گواہی دی جاتی ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، میں تاکہ آپ کو توجہ کھینچوں نہیں بار بار۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ میں نے نواسے کا نام لیا اور یہاں پر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کے فرزند ارجمند اور ان کے جانشین، وہ تشریف لے آئے، اور میں وہ جو موضوع بیان کرنے چلا ہوں وہ اچھا ہوا کہ حضرت تشریف لے آئے۔ میرے بڑے بھائی برادر مکرم جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی دامت فیوزہم سٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں، تھوڑی سی توجہ میں آپ کی لے لوں جی تھوڑا سا مسکرا دیں گے، مسکرا کے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب توجہ رکھیے گا، حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا،
حسینی بولیں، حسینی بولیں. اب کون بولا؟ حسین بولا. اب یہاں پر گواہی کی ضرورت تھی. اب یہاں پر یوں کہتا ہوں والے نظر کے لیے شہادت کی ضرورت تھی. تو حسین کو کون بتائے کہ کب شہادت کی ضرورت ہو تو شہادت ہوتی ہے. ادھر آ کے آتم تائی کا نواسا جیسے ہی بیٹھا اس نے اپنے نانا کی باتیں. میرا نانا ایسا سخی تھا، اس کے محل کے 8 دروازے اس نے رکھے ہوئے تھے اپنے در سے مانگنے والوں کے لیے. ادھر سے آ کر لے لینا، ادھر سے آ کر لے لینا، ادھر سے یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. اب حسین بولے اور حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے والا بھی سو سکتا ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، تنگدستی میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی. چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبینے نیاز جھکانا تیرا کام ہے اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے. نعرہ تکبیر. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ. میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ توحید میں لچک آ جائے تو پھر بندہ دامن اسلام میں نہیں رہتا. تھوڑا سا مسکرا دیجئے، تھوڑا سا اور مسکرا دیجئے. یہ رات کے سفر تو میں نے کیے، کشمیر سے میں چلا، سارے راستے میں بارش تھی، پہاڑی سفر تھا، تھکاوٹ تو مجھے ہے، نیند پوری میری نہیں ہوئی. اگر آگے سفر بھی میں نے کرنے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، آپ تو فریش بیٹھے ہیں، ذرا مسکرا کے کہہ دو یار. 15 منٹ مجھے برداشت کیا ہے، 15 منٹ اور برداشت کیجئے. میں انشاءاللہ رخصت لے رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات نہیں ٹھیک، وہ کسی بات پہ تو آ جاؤ نا جی. میں دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آ جائے تو پھر بندہ دامن اسلام میں نہیں رہتا. میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت مولانا محمد ابو بکر صابری صاحب بیٹھے، میں ان کے حوالے اپنا یہ جملہ کر رہا ہوں. میرے آقا کے بعد کوئی نبی، میرے آقا آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں. میں ایک صرف دلیل عرض کر رہا ہوں، ایک صرف ایک. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم. سبحان اللہ. حافظ ابو بکر بدری صاحب بھی تشریف لے آئے. میرے بعد انشاءاللہ آپ کو ترنم میں سنائیں گے اور ایسا سنائیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے. بہت عالمی شہرت یافتہ شناخان رسول ہیں. اب تھوڑی سی توجہ میں آپ کی لے لوں جی. کیا کہنے میرے اس بھیا کے، موبائل میری طرف ہے اور نظریں کہیں اور ہیں. آپ کی بات کی ہے میں نے. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم. میں پنجابی سمجھ آتی ہے جی؟ یا لکھنؤ سے آئے ہو جی؟ آ جاتی ہے نا؟
تسی کو کام کرو نا سونا جہا ہو جائے کام ودیا جہا کام ہو جائے پورا ہو جائے تے انہوں کہندے نے مکمل ہو گیا اے کام اوہیو کام اتنا سونا کرو اتنا ودیا کر کے کرو رنگ بھرو پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتا ہے کہ ہو جے ہوئے وہ کہے یار اخیر ہی کر دیتی انہوں کہندے نے کامل ہو گیا کیا ہو گیا اور کامل جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے اکمل کہتے ہیں میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں جسے پسند آئے صرف وہ مسکرائیے گا حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب اکمل اور کامل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ کوئی نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم محبوب دین کامل ہے اس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے قاضی کو کہنے دے اللہ فرما رہے ہیں شریعت کامل ہے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ نیا داخل کر سکتے ہو محبوب کا کلمہ کامل ہے اس میں سے نہ کوئی لفظ نکال سکتے ہو نہ کوئی نیا جملہ داخل کر سکتے ہو اذان کامل ہے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو میرے محبوب کی جماعت پیغمبر کامل ہے نہ کسی ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ کسی غیر کو صحابی بنا سکتے ہو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ غلامان صحابہ سر بکف سر بلند علماء حق علماء دیوبند جرات مند غیرت مند میرے آقا آخری نبی ہیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاس سے درخشاں ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی نعرہ تکبیر شان رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ گفتار مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ختم نبوت کے عقیدے میں لچک آئے تو پھر بندہ مومن بولیے کھل کے بولیے پھر بندہ مومن نہیں رہتا میں ایک مثال اور کر کے بالکل گفتگو 5 منٹوں پہ لے کے آ رہا ہوں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو نا ادھر بچہ پیدا ہو ادھر والدین کہتے ہیں کہ 0 سائز کا لباس ہم بازار سے لے آئیں میں نے کوئی عجیب بات تو نہیں کی اچھا وہ 0 سائز کا لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے بچہ جب ہوتا ہے 5 سال کا اب اگر کوئی 0 سائز کا لباس تو فتن بھی لائے تو آپ کہتے ہیں بھیا رہنے دے تیری مہربانی یہ اب ہمارے بچے کے لیے نہیں ہے بچہ ہوا 8 سال کا اب اسے 5 سال والا لباس نہیں آتا بچہ ہوا 12 سال کا اب اسے 8 سال والا لباس ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا جی میں اگرچہ میں نیند میں ہوں لیکن ایسا بھی نہیں کہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو کہ آپ کہاں کہاں دیکھ رہے ہو بچہ جب پہنچا اپنے بھرپور جوانی کو قد کو
जोबन पर अब जो इसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। वो 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, तब भी यही रहेगा। 6 मीटर ही कपड़ा लगेगा अगर दर्जी ईमानदार हुआ तो। कोई बैठा हुआ नाराज ना हो जाए मुझसे। अगर दर्जी ईमानदार हुआ तो इतना ही कपड़ा लगेगा। अब सुनिएगा मेरा जुमला। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जब बनाया उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे नूह एक शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे इब्राहीम एक लिबास लेकर आए, जनाबे मूसा एक लिबास लेकर आए, जनाबे ईसा एक लिबास लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। ताजो तख्ते खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वो प्यारे आका लिबास लेकर आए। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ उलमा की मजलिस में, जो नए सुनने वाले आए हैं वो मेरा ये जुमला नोट कर लें। उलमा की मजलिस में उलमा का खादिम होने की हैसियत से एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। दुनिया जितनी मर्जी है तरक्की कर ले, चांद पे चली जाए, सियारों में चली जाए, ज़मीन की तहों में चली जाए, जितने मर्जी है जदीद मसाइल लेकर आएँ, उलमाए हक़्क़ा इसी कुरान से आपको उन मसाइल का हल बताएंगे। इसलिए कि अल्लाह ने आखिरी लिबास भेज दिया है। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं।